اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہر تعریف، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تکبیر، بڑائی، یکتائی اس رب العالمین مالک کل اور خالق کل کے لیے ہے، جس نے اس پورے جہان کو اکیلے بنایا۔ اس کائنات کے بنانے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، سارے نظام کو اکیلا چلا رہا ہے، اس نظام کے چلانے میں بھی اس کا کوئی شریک۔ آپ کی آہستہ سے نہیں بتا رہی ہے کہ شاید آپ ابھی تک راضی نہیں ہیں یا متوجہ نہیں ہیں۔ چلیں، اس طرح نہیں تو اللہ کی تعریف اس طرح سے کر لیتے ہیں۔ تمام تعریف اس ذات کی ہے جو کسی کو کوئی چیز دینا چاہے تو پوری کائنات مل کر کے اسے روک سکتی، اور اگر وہ کسی سے کوئی چیز روک لے پوری کائنات مل کر کے اسے دے سکتی نہیں۔ اس کے بعد لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور مقام، امام اعظم، نبی اعظم، پیر اعظم، خطیب اعظم، طبیب اعظم، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء، احسن الانبیاء، افضل الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم المرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے کہ جن کی سیرت، جن کی لائف، جن کا کردار، جن کے اسٹائل، جن کی سنتیں، جن کا طریقہ، جن کا اسوہ، جن کا قدوہ، جن کی حیات طیبہ، جن کی سیرت مبارکہ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے اور پوری کائنات کے بسنے والے انسانوں کے لیے آخری نمونے کے طور پہ اس کائنات کے دکھنے کو مبعوث فرما کر بنا دیا۔ اب ہر مسلمان کا ایمان ہے، توجہ رہے، ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ قیامت تو آ سکتی ہے مگر کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو آپ کے جانثار، آپ کے وفادار، آپ کے پہلے سامعین، آپ کے سپاہی، آپ کے غازی، آپ کے تربیت یافتہ، آپ کے فدائی، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، آپ کے سب سے پہلے مخاطبین، آپ کے سب سے پہلے پیروی کرنے والے، آپ کے پیارے جانثار، وفادار، عبدار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر، ان کے شاگردوں، تابعین، تبع تابعین، محدثین، عابدین، اولیاء کرام، بزرگان دین، خطباء اعظام، طلباء اعظام، شہدائے اسلام اور تا قیامت آنے والے تمام متقین لوگوں پر سب کے آمین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تمام گرامی، آج کا جو پروگرام ہے اس کے اشتہار اور فلیکس پر سب سے اوپر جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس کے ذریعے اہتمام یہ لکھا ہوا تھا، اور آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس سٹی سرگودا کے زیر اہتمام اس پروگرام سے قرآن و سنت کی باتیں سن رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں جملہ معاونین کے لیے، محبین کے لیے، سامعین کے لیے، مقررین کے لیے، جو جہاں جہاں سے جیسے جیسے محبت اور پیار کرتے ہوئے تشریف لائے، جس جذبے اور شوق سے تشریف لائے، جنہوں نے اس محفل کو بزم کو سجایا۔ میری مراد اس پروگرام کے روح رواں ہمارے محترم مرزا عبدالرزاق صاحب، ان کے اہل خانہ، ان کے رفقاء، ان کے معاونین اور ان کے دست و بازو کرنے والے تمام جماعت کے احباب، ہماری جماعت کی قیادت میں سے تشریف لانے والے میاں طاہر صاحب، تمام آنے والے بزرگ عبد السلام صاحب، مجھے طلباء علماء نظر آ رہے ہیں۔ میں ایک ایک کا نام تو لمبی فہرست ہے، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام جہاں جہاں سے آئے ہیں، جو بھی ہیں،
آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آپ کی آمین بتا رہی ہے کہ آپ سننا نہیں چاہتے، میں اسی لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ آپ کا حضور بن جائے اور پھر میں کچھ آپ کو سنا دوں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے یہاں پہ بیٹھنا بروز قیامت نجات کا باعث بنا دے۔ آپ کا اور میرا یہاں پہ حاضر ہونا، جمع ہونا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں نبی پاک علیہ السلام کا سفارشی، آپ کو ہمارا سفارشی بنا کر حضور کی سفارش ہمارے حق میں اللہ قبول فرما لے۔ میرا آپ کا یہاں پہ جمع ہونا ہے تو شاید آخرت بنا دے اور رفع درجات کا سبب بنا دے۔ احباب گرامی، اس کے بعد لکھا ہے نجات صرف سنت میں ہے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، یہ ہمارا سلوگن ہے، یہ ہمارا ماٹو ہے، یہ ہمارا مشن ہے کہ ہم نے بستی بستی، کریا کریا، نگر نگر، کان کان اور دل دل تک یہ آواز پہنچانی ہے کہ لوگوں نجات صرف، یہ سبق یاد کروانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا میرے بعد تقریر ہونی ہے، یہ تقریر نہیں ہے، یہ سبق ہوتا ہے، تقریر ہے میرے بعد انشاءاللہ۔ وہ سریلے بھی ہیں، میٹھے بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، اور ثناخواں بھی ہیں، قاری قرآن بھی ہیں، لچھے دار بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، ہر اعتبار سے ہماری جماعت کے ترجمان بھی ہیں۔ ان کا آپ سنیں گے وہ خطاب جو آپ کے دل کو بھا لے گا اور آپ کے ذہنوں کو سیر کروائے گا اور آپ جھوم جائیں گے۔ تو میں دعا کو اللہ تعالیٰ ہمارے جماعت کی تمام خطبات جہاں جہاں وہ خدمات سے انجام دے رہے ہیں، اللہ تمام کی عمروں میں، علم میں، عمر میں برکت فرما دے۔ اللہ ان کی منتوں کو قبول فرما۔ اپنا اپنا انداز ہے تو ہمارا انداز طالبانہ ہے کہ سمجھنے سمجھانے کے لیے خوب یا بات کرتے ہیں، بس یہ آپ کو یاد کروانا ہے اور آپ نے زندگی کا سبق یاد کر کے لانا ہے کہ نجات صرف، یہ جملہ آپ ہے، نجات صرف، نجات صرف، یہ آپ نے پکا باندھ لینا ہے اپنے ذہن میں، اس کی گرا لگا اپنے ذہن کے بڑے سے خانے پہ موٹے مارکر کے ساتھ اس کو لکھ لیں، رموو نہ ہو سکے، وہاں پہ اس کو اچھی طرح سے سیو کر لیں جو کبھی ڈیلیٹ نہ ہو سکے، کبھی جائے کہیں نہ۔ جب آپ کو پکڑ کے کہ ادھر آؤ نجات ہے، ادھر آؤ بچ جاؤ گے، ادھر آؤ کامیابی ہے، ادھر آؤ کامرانی ہے، وہ دیکھو جنت ہے، یہ دیکھو محبت ہے، یہ دیکھو عشق ہے، یہ دیکھو حرج کیا ہے، یہ دیکھو ٹرینڈ کیا چلتا ہے، یہ دیکھو خوبصورت کتنا ہے، یہ دیکھو مناظر کتنا ہے، یہ دیکھو جو جذبہ کتنا ہے، یہ دیکھ جماعت کیسی ہے، یہ دیکھ گروہ کیسا ہے، اسے کہ سارا کچھ تیرا ہے۔ میں ایک بات جانتا ہوں، نجات صرف، مجھے نہیں کچھ پتا، مجھے یہ پتا ہے کہ نجات صرف سنت میں ہے۔ بس مجھے تو یہ پتا ہے، ہم نے تو یہ درس سیکھا ہے، ہم نے تو یہ درس پڑھا ہے، ہم نے تو قرآن کے دلائل سیکھی ہیں، قرآن سے سنا ہے، حدیث سے سمجھا ہے، صحابہ نے بتایا ہے، محدثین نے پڑھایا ہے، علماء نے بتایا ہے۔ ہمارے اسلام کا نچوڑ اور بنیاد یہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اگر تم سنتوں کو تھام لو تو یاد رکھو سنتیں ایسی ہیں جیسے کشتیاں ہیں، تم کشتیوں میں سوار ہو کر بڑے بڑے طوفانوں کے اندر، بڑے بڑے سمندروں میں سفر کر کے اپنی منزل پہ پہنچ سکتے ہو۔ اگر کشتیوں سے باہر نکل جاؤ، گر جاؤ گے، تھوڑا سا ندی نالا بھی تمہیں پانی میں بہا لے جائے گا۔ بچنا چاہتے ہو، نجات لینا چاہتے ہو، منزل پہ پہنچنا چاہتے ہو تو نجات ہے اس کشتی میں، اس کشتی کا نام سنت ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ پریشانیوں کا دور ہے، یہ ضلالتوں کا دور ہے، یہ گمراہیوں کا دور ہے، یہ ٹرینڈ فیشن کے نام پہ اٹریکٹ کرنے والی چیزوں کا دور ہے، دین سے دور لے جانے والے بڑے بڑے عجیب و غریب سے سلوگن اور بڑے بڑے عجیب و غریب سے نعرے لگا لگا کے گمراہی کا دور ہے۔ آپ نے سمجھنا ہے، نجات لینی ہے، کشتی لینی ہے، جنت کا ٹکٹ لینا ہے، پار جانا ہے، سرخرو ہونا ہے، عزت ہے، ترقی ہے، وقار ہے۔ اللہ کے سامنے جا کے اگر کوئی مقام ملنا ہے تو فقط ایک نعرہ یاد کر لو کہ نجات، ترقی، عزت، عروج، احترام، جنت کا ٹکٹ ملتا ہے تو صرف اور صرف سنت سے ملتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ ہمارے جذبات ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے، یہ میری جماعت کا نعرہ ہے، یہی ہمارا دعویٰ ہے
یہی ہماری درکار ہے، یہی ہماری پکار ہے، یہی ہم فکر دیتے ہیں، یہی ہم سوچ دیتے ہیں، یہی تمہیں بتانا چاہتے ہیں، یہی تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ ایک ہی بات ہے لوگوں، ہمارے خلاف بڑی باتیں ہیں، بڑے الزام ہیں، بڑے تانے ہیں، بڑے اعتراض ہیں، بڑے بڑے ایلیگیشن ہیں، بڑی بڑی باتیں ہیں، فقط اس لیے ہمارا جرم یہ ہے ہم ایک ہی بات کہتے ہیں کہ نجات صرف، بس نجات صرف سنت کی ہے۔ دلائل کرتا ہوں بڑے اختصار کے ساتھ، آپ نے میٹھا اور پیارا اور سونا اور بڑا ترنم والا خطاب سننا ہے، تو میں زیادہ حائل نہیں ہوں گا آپ کے درمیان اور حضرت محترم جناب خطیب پاکستان الیاس مدنی صاحب حفظہ اللہ کے درمیان دلائل چند ایک باتیں سن لی۔ پہلا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فیصلہ کر دیا، لوگوں اگر نجات لینا چاہتے ہو، ہدایت لینا چاہتے ہو، ان تطیعوا تہتدوا، ان تطیعوا یہ شرط پہلا نے لگایا، اگر اطاعت کرو گے، اگر بات مانو گے، اگر سنت پہ چلو گے، تہتدوا میری طرف سے ہدایت کے سرٹیفکیٹ مل جائیں گے، میری طرف سے نجات کے سرٹیفکیٹ۔ دوسری طریق اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا، اگر کوئی کہے کہ ہم نہیں مانتے، ہمارے حضرت صاحب کا قبہ بڑا زبردست ہے، ان کی دستار بڑی پیاری ہے، ان کا جبہ بڑا پیارا ہے، ان کے مریدین بڑے ہیں، ان کا تو ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں فلاں دیکھیں، ہم کہتے ہیں ہم تو قرآن دیکھتے ہیں، نبی کا فرمان دیکھتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ لوگوں سن لو، تم سب کچھ بن سکتے ہو، غیروں کے آستانوں پہ جا کے، غیروں کو بڑا مان کے، غیروں کے امام مان کے، غیروں کی خدا کر کے، غیروں کی پیروی کر کے، غیروں کے پیچھے چل سکتے ہو۔ آسمان سے اعلان یہ آتا ہے، آسمان سے آرڈر یہ آتا ہے، وہاں سے نوٹیفکیشن یہ جاری ہوتا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ اے میرے پیغمبر مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون میں اس بندے کو مومن ہی نہیں مانتا جو تیری سنت کو ہر فیصلے پہ حاکم نہیں مانتا۔ ہم نہیں اسے مومن مانتے، جو مومن نہیں ہے اس کی نجات کیسی ہے؟ نجات ہے تو فقط کس میں ہے؟ ہاں نجات آپ نے کرنا ہے، نجات فقط، نجات صرف سنت میں، یہ بات ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، بڑی پیاری پیاری باتیں ہوں گی، لوگ آپ کو بتائیں گے ادھر آ جائیں، اس کے بغیر عشق نامکمل ہے، اس کے بغیر محبت ناقص ہے، اس کے بغیر تم محبت کا ثبوت ہی نہیں دے سکتے، اگر تمہارے پلے یہ نہیں تم نبی کو نہیں مانتے۔ اس نے کہا یار ہمیں یہ لمبی چوڑی باتیں نہیں پتا، ہم نے ابتدا میں بس ایک سبق پڑھ لیا ہے اور وہ سبق یہ ہے، نجات صرف سنت، سنت سے ہٹ کے نجات نہیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ دوسری دلیل، تیسری دلیل سنیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمْ مِنْ، اپنی طرف سے جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ آ جائے، پھر نہ کوئی مومن بچتا ہے نہ کوئی مومنہ بچتی ہے، کس وقت تک؟ جب تک وہ اللہ اور اس کے فیصلے کو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں لاگو نہ کرے۔ کسی کے لیے یہ روائی نہیں ہے، کسی کو یہ زیبائی نہیں ہے، کسی کے لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں میں آنے کے بعد اپنی مرضیاں کرتے پھرو۔ تم کو نہیں دیکھو پیارا کتنا لگتا ہے، اچھا کتنا لگتا ہے، کتنا اعلیٰ ہے، کتنے لوگ بنا رہے ہیں ہم کہ بھائی سارا کچھ اچھا ہو سکتا ہے، سارا کچھ ہو سکتا ہے، مگر اس میں نجات نہیں ہو سکتی۔ نجات صرف ہم نے اس سے آگے چل گئے۔ احادیث میں بے شمار دلائل، ایک حدیث جو میں نے ابتدا میں پڑھا، یہ بالکل بنیادی اور دعوے کا پر فٹ دلیل ہے، بالکل بنیادی۔ آپ نے السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کے روایت موجود ہے، فرمایا میرے صحابہ کل امتی یدخلون الجنہ، میں آئے لوگوں کو جنت کے لیے بلانے کے لیے ہوں، میں آئے لوگوں کو جنت کی دعوت دینے کے لیے ہوں، جو میرا امتی بن جائے گا، جو میری بات کو مان لے گا، کلمہ پڑھ لے گا، فرمایا میں کہتا ہوں جو میرا امتی ہے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ کل امتی یدخلون الجنہ، اس کی نجات پکی ہے۔
آگے فرمایا الا من ابا، ہاں کچھ لوگ ہوں گے جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ نبی وہ کون ہے؟ فرمایا وہی بدبخت جنہوں نے خود جانے سے انکار کر دیا، خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ آپ کی امت میں ہاں اس امت کے اندر موجود ہیں جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں نبی کی امتی، جنت میں جانے سے انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں پتا نہیں ہے وہاں پہ ہو رہی ہے، انہیں پتا نہیں ہے وہاں پہ بیچی کھجوریں ہیں، انہیں پتا نہیں ہے وہاں پہ سونے چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے محلات ہیں، انہیں پتا نہیں ہے وہاں پہ دودھ اور شراب اور شہد کتنی پیاری ہے، انہیں پتا نہیں ہے جنت کتنی پیاری ہے، انہیں پتا نہیں ہے ہمیشہ جا کر وہاں پہ عزت اور سکون کی زندگی ہے، وہاں پہ بڑا آرام ہے، وہاں پہ مزے کی زندگی ہے، وہ کیسے انکار کریں گے؟ آپ نے فرمایا میں نشانی بتا جاتا ہوں تمہیں، ان کا ایک مسئلہ بتا جاتا ہوں تمہیں، ان کی ایک علامت بتا جاتا ہوں تمہیں، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا قیل، پوچھا گیا اللہ کے نبی یہ بتائیے کون بدبخت ہے جو خود جنت میں جانے سے انکار کریں گے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، سنت 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 نجات صرف، ہاں یہ حدیث کا ذکر، نجات صرف سنت میں ہے۔ فرمایا جس نے میری اطاعت کر لی، سنت کو پکڑ لیا، نجات اس کی پکی ہو گئی، پکی ہے نجات اس کی، لے گیا ٹکٹ وہ جنت کا۔ جو مر گیا نبی کی سنتوں پہ، تانے بھی سنے، مینے بھی سنے، باتیں بھی سنی، اعتراف بھی سنے، رشتہ دار بھی ناراض ہے، اپنے بیگانے کہتے ہیں، انہیں خوشی نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں عشق نہیں ہے، انہیں محبت نہیں ہے، انہیں کے پاس طریقہ نہیں ہے، یہ مانتے نہیں ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں۔ ہم نے کہا تمہاری باتیں تمہارے منہ پہ، ہمیں تو حدیثیں چاہیے۔ حدیث یہ کہتی ہے کہ ساری باتیں ایک طرف ہے، جنت میں ہو جائے گا جس کے پلے سنت ہے، دعویٰ سچ ہے، نجات صرف انکار کون کرتا ہے؟ فرمایا من عصانی، جس بندے نے میری سنت سے اعراض کیا۔ نبی کا طریقہ ہاں جی بات تو ٹھیک ہے، حضرت جی گل لیجیے تسی صحیح آتے ہو، لیکن یہ ایسے چلتا ہے بس ان کو کیا کریں؟ حضرت جی وہ ادھر نہ جی، پھر برادری، پھر دوست، پھر رشتہ داری، پھر میرا سٹیٹس، پھر میرا کاروبار، پھر میرے معاملات، وہ دوست ہیں، یار ہیں، پیارے، وہ تو نہ چھوڑے جا سکتے، لہذا اس لیے پھر میں ادھر بھی جاتا ہوں، ادھر بھی جاتا ہوں، یہاں بھی جاتا ہوں، وہاں بھی جاتا ہوں، بس ادھر کے رہے اینڈ میں یہی ہوگا، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ٹھکانا بھی سارے سنا، نہ ادھر نہ ادھر، کچھ بھی نہیں پڑے، اور قیامت کے دن جائیں گے یہ لوگ، جائیں گے سنت سے اعراض کر کے اپنی اپنی مرضی کا۔ اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ منع کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ کہتے ہیں فلاں یہ تو عشق ہے، عشق کی دلیل نہیں ہوتی، محبت کی دلیل نہیں ہوتی، فلاں ساری باتیں کرتے کرتے مر گئے، اللہ کے سامنے چلے گئے، وہاں پہ قیامت کا دن ہے، یہ ٹولہ آ رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، جبے بڑے پیارے ہیں، دستار بڑی پیاری ہے، کھوبا بڑا زبردست تھا، نام اس کا مسلمانوں والا صحابہ کے نام پہ نام رکھا ہوا، ہاں 5 وقت کا نمازی تھا، داڑھی بھی بشارہ کی تھی، اور اس کے وضو والے اعضاء بھی چمک رہے تھے، چہرہ بھی چمک رہا تھا، پاؤں بھی چمک رہے تھے، ہاتھ بھی چمک رہے تھے، بازو بھی چمک رہے تھے، یہ بڑا بڑا کرامہ خوشی خوشی بڑی ہنسی کے ساتھ چل رہا تھا، کہہ رہا تھا آپ چلتے جاؤ، ہم نام کے رسول کے نعرے لگاتے جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ دیکھو حضور مسکرا رہے ہیں، وہ دیکھو سر پہ کھڑے ہیں، ہمیں بلا رہے ہیں، ہمیں ویلکم کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کو ویلکم نہیں کیا تھا، ہم نے بھی نہیں کہا تھا مرحبا، ہم نے بھی کہا تھا آئی لو یو نبی جی، ہم نے یہ ساری باتیں کی تھی، آج ہمیں بھی نبی بلا رہے ہیں۔ تم ایسے نعرے لگاتے رہتے تھے نجات صرف سنت میں ہے، کامیابی صرف سنت میں ہے، وہ ہمیں بلایا جا رہا ہے، ہم جا رہے ہیں، ابھی کوثر پہ جائیں گے، حضور کے میٹھے ہاتھوں سے، خوشبودار ہاتھوں سے یوں جام ہمیں دیا جائے گا، ہم پیئیں گے، یہ اپنے جتھے اپنے گروہ اپنی جماعتیں لے کے چل رہے ہوں گے، اچانک حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا ان کی اور میرے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ، یہاں پہ نہیں بنتی بھائی، جہاں پہ بنتی ہے وہاں پہ کہیں، جہاں پہ نہیں بنتی بریک ہو جائے، سمجھے بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دیوار آ گئی ہے، یہ کیا ہوا؟ ہم تو بڑے جا رہے تھے، ادھر نبی پاک بھی پریشان ہو گئے، میری امت والے تھے، یہ تو بہت پیارے لگ رہے تھے مجھے آتے ہوئے،
ان کے ڈھیر سارے معاملات کو آئیڈینٹی ان کی مکمل تھی، ان کی پہچان تو تھی نا، یہ جنت والے ہیں نا. میں نے کہا نا میں پہچانوں گا وضو والے اعضاء کی چمک سے، یہ چمک رہے تھے، یہ کیا ہوا؟ وہاں سے فرشتے آ کر بتائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری بات بھی تو سنیں، یہ جو بظاہر آپ والے لگتے ہیں نا، آپ والے آپ کے ہیں نہیں، لگتے آپ والے ہیں مگر آپ والے ہیں نہیں. انکا لا تدری، انکا لا تدری، اے پیغمبر آپ نہیں جانتے. اس نے کیا کہا؟ آپ جانتے ہیں؟ آپ فرشتے نے کہا نبی جی آپ نہیں جانتے. فرشتہ چیک کرو جواب نہیں دیں. فرشتہ کہتا ہے نبی نہیں جانتا. جی نبی کی شان نہیں مانتے، کہتے ہیں نبی پاک علم غیب نہیں جانتے. یہ تو فرشتہ کہتا ہے انکا لا تدری، حضور آپ نہیں جانتے. ہمارا تو عقیدہ ہوا جو فرشتوں کا عقیدہ ہے، اپنا عقیدہ میرے چھڑ کدھر جا رہا ہے اس کو سیٹ کر. کہا انکا لا تدری ما احدث بعدک، اے نبی پاک جی آپ نہیں جانتے. میں کیا نہیں جانتا؟ جانتا تو ہوں، بتایا گیا تھا یہ چمکتے چہرے، چمکتے ہاتھ، چمکتے بازو، چمکتے پاؤں لے کر آئیے وہ میرے والے ہوں گے، یہ تو میں جانتا ہوں. ہاں یہ تو ہے سارا کچھ ان کا پورا، لیکن بعد میں کیا تھا؟ ما احدث بعدک، آپ نہیں جانتے آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیسے کیسے نیک کام بنا بنا کے اسلام کے نام پہ لوگوں کے اندر عام کر دیا، بدعتیں جاری کر دی، دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، ثواب کے نام پہ، ثواب درین اور اس کی بنیادوں کے نام پہ، محبت کے معیار کے نام پہ. آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے دین کا کیسے مذاکرہ کیا تھا. پڑھا دی تھی ہر چیز، لے آئیے وہ باتیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نہیں جانتے. آپ نے فرمایا اچھا انہوں نے میرا راستہ چھوڑ دیا. ہاں نگل ہے، ان کا راستہ کون سا ہے؟ رواندہ تامی باپی ہونج دے، ربی رواندہ تامی باپی ہونج دے، جے کی دے گا نبی اللہ تامی ہونج دے، جے مراج آتا تامی ہونج دے. انہوں نے فرقی کوئی نہیں پہندا. یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ پتا کیسے لوگ ہیں؟ یہ ویسے لوگ ہیں جیسے نبی کے صحابہ تھے. یہ ویسے لوگ ہیں جیسے نبی کے صحابہ تھے. آپ لے کے آؤ چیز یہ مانتے. ہم دیکھتے نبی کے صحابہ نے نہیں کی، ہم تھپ کے رکھ کے ایک ہی بات کہتے ہیں نجات صرف، نجات صرف. آپ نے فرمایا اچھا یہ تھے، ہاں یہ تھے جو نعرے لگاتے تھے. کیا کہتے تھے؟ میں قربان جاؤں حضور کی زلفوں پہ، میں قربان جاؤں حضور کے چہرے پہ، میں والی جاؤں آپ کے بچپنے پہ، لڑکپن پہ، جوانی پہ، گفتار پہ، کردار پہ. صرف نعرے لگاتے تھے حرمت رسول میں جان بھی قربان ہے، سنت رسول میں یہ کر دیا جائے گا، غلامی رسول میں یہ کر دیا جائے گا. صرف نعرے لگاتے تھے. جب بات ماننے کی باری آتی تھی یہ سارے مسئلے سن کے جھوم جاتے تھے، بات ماننے کی باری آتی تو گھوم جاتے تھے. یہ وہ لوگ پھر کہتے باتیں تو ٹھیک ہیں، واقعی ہم بھی مانتے ہیں. اتنی موٹی کتابیں کریٹ کرنے والے لوگوں نے ہر رنگ کے ٹائٹل پہ نام دام ملاتے مصطفیٰ کتاب کا نام ہے. اور اس کے شروع میں لکھا ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ نبی کے صحابہ نے بھی نہیں بنایا اور نبی پاک نے بھی نہیں بنایا. یہ بات تو ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو غم بڑے تھے. بعد میں آنے والوں نے اس لیے نہیں بنایا، ان کو کام بڑے تھے. اسی ملے یا نہ غم میں نہ کام میں، ہمیں نہ غم ہے نہ کام ہے. انہیں غم تھا اور بعد میں والوں کو کام تھا. ہم ملے ہیں، ہمیں نہ کام ہے نہ غم ہے، ہم بنائیں گے. مانتے تھے، ماننے کے باوجود کہتے تھے کوئی حرج کیا ہے اس کے ساتھ ایک یہ کیا ہے وہ کیا ہے، ساری باتیں کرتے تھے. آپ فرمائیں گے اچھا سحقن 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 گیٹ ڈاؤن، تنگا کر دو ان کو، نکال دو یہاں سے، دور کر دو میرے سے ایسے وقت لوگوں کو جنہوں نے مجھے میرے آنے کے بعد میرے دین کا حلیہ بگاڑا، دین میں نئی نئی بدعتوں کو جاری کر دیا، ریجیکٹ کر دیے جائیں گے. نجات کن کی ہوگی؟ نجات کن کی ہوگی؟ کن کی نجات ہوگی؟ نجات صرف نجات صرف سنت میں ہے.
آئیے دلیل دیتا ہوں آپ کو. آپ کہیں گے ثواب کا کام ہے, ہو گیا تو ہے, خیر ہے, آپ کو حج کوئی نہیں کرنا تو حج کیا ہے, یہ کیا ہے. آئیے بتاتا ہوں حج کیا ہے. نبی کے صحابہ نے کیا سمجھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے. مجلس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا, یہ بھی مسلمان ہے, صحابی رسول کے پاس بیٹھ کر اس کو چھینک آتی ہے. چھینک کے بعد کہتا ہے الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ. یہ کیا کہا؟ الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ. یہ بات کیا ہے؟ ساری تعریف اللہ کی اور درود پاک نبی پاک کے ساتھ سلام. یہ بات ہے. اب کوئی حرج ہے؟ کیوں جی کوئی حرج ہے؟ کوئی غلط بات کی ہے, کوئی اپنا نام ایڈ کر دیا ہے, کوئی ادھر ادھر سے پکڑ کے کچھ بھی نہیں کیا نا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ ہاں وہی کیا جو آج بھی ایک جماعت کرتی ہے, جس کا نعرہ ہے, سلوگن ہے, نجات صرف سنت میں. کیا کہا؟ او بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے نبی پاک کی مجلسوں کو اٹینڈ کیا, میں آپ کی محفلوں میں بیٹھنے والا بندہ, جب بھی چھینک آتی ہم کہتے الحمدللہ علی کل حال. ہم فقط اتنا کہا کرتے تھے, تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت جی حضرت کیا ہے, کون سی ایسی میں نے غلط بات کی ہے؟ فرمایا غلط بات نہیں ہے, حرج یہ ہے تم نے وہ لفظ کہے ہیں جو میرے مصطفیٰ نے نہیں کہ. نیکی وہ بن سکتا ہے عمل جس کے اوپر سنت کی مہر لگی ہو. کیوں؟ صحابہ یہ سمجھتے ہیں نجات صرف ہمیں نہیں پتا اچھی ہے یا بری ہے, ہم تو بس ایک بات آپ کو کہتے ہیں نجات نجات لینی تو سنت بنانی پڑے گی. اگر نجات نہیں لینی اچھے کرنے ہیں اچھے کرو, برے کرنے ہیں برے کرو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جب آپ کہیں کہ اس کام میں نجات ہے, اس کام کے کرنے میں جنت ہے, اس کام کے کرنے میں ثواب ہے, تو پھر ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے, پھر ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. بچتا وہ ہے, کامیاب وہ ہوتا ہے, عزت اس کو ملتی ہے, جنت اس کو ملتی ہے. جنت کا راستہ اسی کو نظر آتا ہے. یہ جنت کی سڑک کے اوپر ٹول پلازا جو چڑھتا ہے, یہاں سے آپ کو پہلے ٹکٹ لینی ہے, پہلے کارڈ لینا ہے, اس کا نام ہے سنت کا ٹول پلازا. نجات صرف سنت. اور بات اتنی لڑائی کوئی نہیں, ہمارا جھگڑا کوئی نہیں. اور آپ بھی یہ بات مانتے ہیں, جو ہمارے بھائی ہیں نا وہ بھی یہ بات مانتے ہیں, کہتے ہیں سوال صرف سنت ہے, لیکن اپنی مرضی کرتا, اپنی مرضی کرتا. اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. قرآن پاک آپ کے سامنے ہے. قرآن پاک کی کتنی صورتیں ہیں پتہ ہے؟ کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں. اور کتنی صورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے؟ 113. ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی. حضرت استاد بھی ہیں اور میرے محسن بھی ہیں, اس لیے ان کی موجودگی میں سبق سنانا انشاءاللہ تعالیٰ میری اصلاح کا باعث بھی ہوگا. تو میں بتا رہا تھا ایک سورت ایسی ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں, اور وہ سورت کون سی ہے؟ سورت توبہ. سورت توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں. تو کیا خیال ہے آج میاں صاحب کے زیر قیادت اس پروگرام سے, مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس کے اس پلیٹ فارم سے, اور میاں قائد صاحب کی موجودگی میں, علماء کی موجودگی میں, آپ تمام کی سپورٹ کے ساتھ 113 کے شروع میں بسم اللہ ہے. نیکی کر جائیں, ایک چاری رہ گئی ہے اس کے شروع میں لکھی نہیں ہوئی, ہم مل کے بسم اللہ نہ لکھتے اس کے شروع میں. او بھائی میں یہ نہیں کہتا میرے مولوی کا نام لکھنا ہے, میں یہ نہیں کہتا میرا نام لکھنا ہے, میں یہ نہیں کہتا ہمارے راما صاحب کا نام لکھنا ہے. میں یہ کہتا ہوں جو 113 صورتوں کے شروع میں لکھا ہے اس ایک بیچاری کے شروع میں نہیں لکھا. ہم سارے مل کے نیکی کر جائیں, اجازت ہے؟ بسم اللہ ضرور کر دے, یہ تانا ملتا ہے نا, بسم اللہ ضرور کر دے. کیا ہوا, کیوں نہیں لکھنے دیتے؟ اچھا پڑھتے بھی ہیں, جب سورج شروع کریں گے بسم اللہ پڑھ لیں, پڑھتے بھی ہیں بسم اللہ, لکھتے کیوں نہیں؟ اعتراض کیا ہے؟ بسم
بسم اللہ، اللہ کا نام لکھنا ہے، بڑی برکت والا نام ہے، بڑے عزت اور شرف والا نام ہے، ہر سورت کے شروع میں ہے، لکھنے کی اجازت دے نہیں مانتے، کوئی بھی نہیں مانتے، اپنے بھی نہیں مانتے، بیگانے بھی اجازت نہیں دیتے. کیوں اجازت نہیں دیتے یار؟ کیا ہوا تمہیں؟ حرج کیا ہے؟ منع کہاں ہے؟ منع کہاں ہے؟ حرج کیا ہے؟ کوئی حرج ہے؟ کہتے جی حضرت دیکھیں بسم اللہ ہے، قرآن کی آیت بھی ہے، باقی سورتوں کے شروع میں بھی ہے بھی بڑی پیاری، اللہ کا نام ہے، لکھ اس لیے نہیں سکتے اس پہ سنت کی مہر ہے. ہاں سنت کی مہر ہے، سنت کی مہر نہیں ہے تو بسم اللہ اپنی مرضی سے نہیں لکھ سکتے. جب سنت کی مہر نہیں ہے تو اپنی مرضی سے احادیث بنا کر جھوٹے کہانی قصے کر کے لوگوں میں گمراہی پھیلاتے ہوئے بڑے بڑے پروگرام کرتے ہوئے انہیں اس کی دلیل کیوں مانی؟ انہیں کیوں مانی؟ چلیں آخری بات کرتے ہیں کیونکہ محترم تشریف لا چکے ہیں، اور جہاں پہ سروں والے مولوی آ جائیں پھر بے سری مولوی کو کون سنتا ہے؟ آپ کی محبت ہے، آپ سبق سن رہے ہیں. تو میں نے سبق کیا یاد کروایا آپ کو؟ نجات صرف نجات صرف نجات صرف ایک حدیث کی دلیل لے لیں اور ایک اس کے بعد عام سی بات ہے وہ سمجھیں. دلیل کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، شیر خدا علی، نبی پاک کا داماد علی. علی کے بارے میں شیر کی شخص ہے شیرہ سننا مانگتا ہے تو ان کے شیرہ آمین تصویر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. آئے ان نے صرف علی کا نام لیا ہے، کاش علی کو بڑا ہوتا، علی کو صحیح معنوں میں سمجھا ہوتا تو میں سمجھ آتا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدگاہ کے اندر مجلس میں ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز اس نے عیدگاہ کے اندر ادا کی. حضرت علی نے بلا لیا، بھئی یہ تم عیدگاہ میں نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ یہ جھگڑا حرج ہے، وہی جملہ تم کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے؟ 2 رکعت نماز ہی تو پڑھی ہے، وہ غلطی کی ہے. ہاں نماز میں برکت آگے پیچھے ہو گئی، کوئی سجدہ خراب ہو گیا، کوئی رکوع صحیح نہیں ہوا، کوئی تسبیحاں کم ہو گئی، وہ مجھے بتائیں نا. 2 رکعت نماز پڑھی آپ مانتے کیوں نہیں؟ علی فرماتے ہیں نہیں، بات یہ ہے کہ جو تم نے پڑھی ہے یہ کیوں پڑھی ہے، اس کی دلیل تیرے پاس کیا ہے، کس کو دیکھا پڑھتا؟ ہم نے بات پڑھی. اس نے کہا حضرت وہ نہیں مجھے پتا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اس نماز کے پڑھنے سے اللہ مجھے گناہ نہیں دیں گے، اللہ مجھے پکڑیں گے نہیں. نماز پڑھی ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہی جملہ کہا جو میرا اور آپ کا آج کا سبق ہے، اور سبق یہ ہے نجات صرف نجات صرف. علی کے کہنے لگے سن، میں نے نبی کے ساتھ، میں نے ابو بکر کے ساتھ، میں نے عمر کے ساتھ، میں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ان سب کے ساتھ کئی جگہ پڑھی ہے، عیدگاہ کے اندر حاضر ہوتا ہوں، ان سب کو میں نے دیکھا ہے. ان میں سے کسی نے عیدگاہ کے اندر 2 رکعتیں نہیں ادا کی. یہ تیری فکر ہے، یہ تیری سوچ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھنے کی وجہ سے اللہ تجھے گناہ نہیں دے گا. علی کی فکر ہے تو نے 2 رکعتیں وہاں پہ پڑھی جہاں پہ مصطفیٰ نے نہیں پڑھی. سنت کے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تجھے اس بات پہ ضرور عذاب دے گا. نجات صرف سنت میں ہے. یہ نعرہ، یہ سلوگن کے پریام، یہ جنت کا راستہ ہے، اگر آپ سے چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا. ترکت فیکم امرین، یہی تو 2 چیزیں تھی. چھوڑ دو گے جنت کا راستہ، بھول جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، نکل جاؤ گے دور دور اور چلے جاؤ گے جنت سے دور. اگر جنت میں جانا ہے، نجات لینی ہے، ترقی اور کامیابی چاہتے ہو، صرف ایک ہی بات ہے، نجات صرف. اب آخری وہ ایک بات سنیں اور بات کو ختم کرتے ہیں. اذان آپ دیتے ہیں، ہمارے بھائی بھی اذان دیتے ہیں، سبھی اذان دیتے ہیں. تو اذان کا آخری جملہ کیا ہے؟ جن کو آتا ہے وہ پڑھے، نہیں جن کو نہیں آتا ساتھ والے سے پوچھ کے پڑھے. ووٹ کا اچھا جن کو آتا ہے وہ سارے ذرا محبت سے پڑھے. تھوڑے سے گھبرا کے پڑھیں، لا الہ الا اللہ کہنے میں ٹیکس ہے اور آپ کو پرچہ بھی آپ کو سکتا ہے.
لہذا ڈر کے پڑھیں ذرا سارے محبت سے پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ کتنا بعد میں جب بھی صلاۃ ہے شروع میں بھی ایک صلاۃ ہے بعد میں بھی صلاۃ ہے تو کیا کلمہ مکمل نہ کر دیں گے کلمہ مکمل کرنا آج کے بعد ہماری اذان ہوگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے نکل جائے گا کام حرج کیا ہے جس کو تکلیف ہے نا وہ کھڑا ہو میں نبی کا نام لے رہا ہوں اور آپ پریشان ہو رہے ہیں کیوں نہیں مجھے کہنے دیتے نبی کا نام منکر و نبی کے عظمت نہیں مانتے پسند نہیں یہ نام اللہ کے محبوب کا نام ہے بڑا پیارا نام ہے کلمہ مکمل ہو جائے گا رسول اللہ کا نام آئے گا ثواب ملے گا ساتھ میں درود پڑھیں گے آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوگا اور چل جائے گا کیوں نہیں چل سکتا کیوں نہیں چل سکتا نہیں سارے بولے کیوں نہیں چل سکتا کیوں نہیں چل سکتا کیوں نہیں چل سکتا کیوں نہیں چل سکتا اس لیے نہیں چل سکتا یہاں پہ سنت کی مور نہیں ہے اور ہمارا دعویٰ ہے ہمارا سلوگن ہے ہماری پکار ہے ہماری للکار ہے ہمارا رسول ہے ہم یہ کہتے ہیں ہماری فکر ہے ہماری سوچ ہے لوگوں سن لو نجات صرف سنت میں ہے نام پیارا ہے اچھا نام ہے مکمل کرنے والا نام ہے درود پڑھیں گے رحمتیں ہوگی برکتیں ملے گی سارا کچھ اپنی جگہ پہ ہے نجات نہیں مل سکتی نجات ملے گی تو نجات صرف سنت میں ہے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا تو گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی